अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी चौथे रोज में दाखिल हो गई है। ईरान ने पीर की सुबह इजराइल पर मिसाइल बरसाए। इजरायली शहरों तल अवीव और हैफा पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। इससे चंद घंटे कबल इजरायली फौज ने एक बार फिर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर बमबारी की। इजराइल के हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 220 से तजावुज कर गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान और इजराइल कोई मुआहदा करेंगे, ताहम अमरीका इजराइल की हिमायत जारी रखेगा। ईरान का कहना है कि वो हमलों के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान इजराइल ने मशरिक़ वस्ता में ईरान के असर और रसूख को महदूद करने के लिए एक मुसलसल और मुनज़्ज़म अस्करी हिकमत अमली इख्तियार की है, जिसका दायरा शाम, लेबनान, इराक और फ़लस्तीन तक फैला हुआ है। इस हिकमत अमली का हदफ ईरान के इत्तेहादी गिरोह, उसके अस्करी कमांडर, जौहरी और मिसाइली साइंसदान, असलहे की तरसील के मराकज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर्स रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान का तस्वीराती हथियार समझा जाता है। इजरायली हमलों का बराह रास्त निशाना बने। 2006 की जंग के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी अस्करी क़ुव्वत में इजाफा किया, मगर इजराइल ने मुसलसल फ़ज़ाई हमलों, ड्रोन हमलों और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के जरिए इसकी क़यादत और तनसीबात को कमज़ोर किया। हालिया बरसों में हिजबुल्लाह के दर्जनों आला कमांडर्स इजरायली हमलों में मारे गए। शाम में ईरान ने 2011 की खाना जंगी के बाद एक मजबूत अस्करी वजूद कायम किया। पासदारान इनकलाब, खास तौर पर अल-कुद्स फोर्स, शाम के फौजी अड्डों, लेबनानी सरहद के करीब मिसाइल बेसिस और शामी फौज के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस में सरगर्म रहे। इजराइल ने 2017 से 2024 के दरमियान सैकड़ों फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें ईरानी कमांडर्स, असलहे की खेप, ड्रोन साज मराकज़ और मिसाइल लॉन्चिंग पोजिशंस को तबाह किया गया। ईरान के जौहरी साइंसदान भी इजरायली खुफिया कार्रवाइयों का शिकार बने। इराक और यमन में भी इजराइल ने ईरान के हमायत याफ्ता गिरोहों पर ड्रोन और साइबर हमले किए, जबकि गाजा में हमास और अस्करी ढांचे को मुसलसल निशाना बनाया गया। इन तमाम तर कार्रवाइयों का मकसद एक ही रहा, ईरान की खिते में तस्वीराती गहराई को महदूद करना और उसके इत्तेहादियों को कमजोर करना। इजराइल की जानिब से 2010 से लेकर 2023 तक ईरान के जौहरी प्रोग्राम से वाबस्ता मुख्तलिफ साइंसदानों को निशाना बनाया गया। इन तमाम वाक़यात पर ईरान ने बारहा अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज किया। इजराइल का ईरान पर हमले करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इजराइल ईरान पर जारहियत करके न सिर्फ एक खुद मुख्तार मुल्क की खुद मुख्तारी की तौहीन कर रहा है, बल्कि पूरे खिते को जंग की लपेट में धकेल रहा है। ये तमाम मामलात इस हकीकत की निशानदही करते हैं कि इजराइल की जारहाना पॉलिसी न सिर्फ खिते के अमन के लिए खतरा है, बल्कि बैनुल-अक़वामी ज़ाबतों की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि इजराइल जो मजलूम फ़लस्तीनियों का जल्लाद बना हुआ था, अब उसे ईरान जैसे मुल्क पर हमले की क्या अदा करनी पड़ सकती है या नहीं। ईरान जो एक सिर्फ मुल्क ही नहीं, सदियों के तसलसल से चली आ रही एक तहजीब है, जिसे शिकस्त देना इजराइल के बस की बात है या नहीं, ये बड़े अहम सवालात हैं। इन्हीं पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और ज़ैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमरीकी मुज़ाकरात का ट्रैप, ईरानी सलाहियत का इम्तिहान। क्या ईरान मशरिक़ वस्ता में अपने असासों के नुकसानात के बावजूद इजराइल को बड़ा जवाब दे पाएगा? शहजाद साहब, गुज़िश्ता 4 रोज़ की सूरत हाल हमारे सामने है। दोनों जानिब से हमले किए जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुज़ाकरात की मेज़ एकदम ऑफ हो गई है, जंग का मैदान ऑन है। ईरान भी अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखा रहा है और इजराइल भी सामने मौजूद है। क्या अपने असासों के नुकसान के बावजूद कोई बड़ा जवाब दे पाएगा ईरान? अच्छा, इसमें आपके सवाल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करनी चाहिए। एक तो मैं आपके जो लफ्ज़ सलाहियत इस्तेमाल किया वो बिल्कुल जायज़ है। सलाहियत, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूंगा, सलाहियत और बर्दाश्त का मुकाबला है। ठीक। सलाहियत ईरान की और बर्दाश्त इसराइल की। ये जब दोनों आपस में जंग में गए हैं तो दोनों तहजीबों का, एक तो तहजीब है और एक कौम है जो कि 1949 के बाद या 47-48 के बाद गालिबन वजूद में आई, 49 में। तो ये वो जो कौम है वो अपना मकसद ढूंढ रही है या ढूंढने की कोशिश में है, और उसने नबर्द आजमा है मशरिक़ वस्ता में और अपने तमाम दुश्मनों के साथ। उसका एक तारीख हम सबको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ईरान अपने तौर पे एक तहजीब होते हुए और एक बहुत तारीखी तहजीब होते हुए मेरा ख्याल है कि ज्यादा इस्तेदाद रखती है मार खाने की। बदकिस्मती हमारी क्या है, लफ्ज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मार खाने की, सहने की, बर्दाश्त करने की। यानी दोनों तरफ से, यानी देखा जाए, मुकाबला देखा जाए दोनों तरफ से, तो जो मिलिट्री कैपेसिटी कैपेबिलिटी है वो तो इसराइल की ज्यादा भारी नजर आती है।
ایران پچھلے 45-46 سال سے سینکشنز کے نیچے ہے. وہ جو کچھ اس نے بنایا ہے اپنے طور پہ، اپنے R&D کر کے اپنے طور پہ اپنی کیپیبلٹی کو ڈیولپ کیا، اور کافی کافی امپریسو ہے وہ کیپیبلٹی. اور خاص طور پر جب کہ اب جنگیں زمینی جنگوں کی بجائے یا ہوائی جہازوں کی جنگوں کی بجائے اب میزائلز پہ آ گئی ہیں، جس طریقے سے کہ واضح ہے، تو میزائلوں کا انبار کتنا ہے کس کے پاس، اور کس طرح کی برداشت اور کس طرح کا ڈیفنسز ہیں، یہ فیصلہ کرے گا کہ ان دونوں کی استعداد کتنی ہے اور اس میں صلاحیت کتنی ہے اور اس کو برداشت کی کس کے اندر کتنی ہے. میرے خیال میں اگر تو جس طریقے سے کہ پچھلے چند دنوں کے اندر حملے ہوئے ہیں اسرائیل کے اوپر ایران کی طرف سے، اور میزائلز اور کافی افیکٹو حملے ہوئے ہیں، میرے خیال میں اگر اس قسم کے حملے جاری رہے، اب یہ نہیں پتا ہمیں کہ کتنے ہائپرسونک میزائل ہیں ایران کے پاس، کتنے بنا چکا ہے، کتنے بنا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ اس طرح کی چیز ہے تو اسرائیل ان کو نشانہ بنا کے اگر خدا نخواستہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر صلاحیت کتنی کم ہو جاتی ہے. یہ وہ چیزیں جو کوانٹیفائی کرنا مشکل ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ اگر تو اس طرح سے 4-5 دن ہفتہ اور چلی یہ جنگ، جس کے اندر کہ ہر رات کوئی 10-15 میزائل 20 میزائل ایران مارتا ہے جو کہ افیکٹولی جا کے اپنے نشانوں پہ گرتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی سینسٹیوٹی شہروں میں اپنی آبادیوں کے میں اپنے لوگوں کے اندر بہت زیادہ، یعنی ان کو نقصان پہنچنے کا بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے، وہ ادھر برداشت نہیں کر پاتے. ڈیڈ باڈیز ہوں یا کسی قسم کا نقصان ہو تو اس کے اوپر لوگوں کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ ایک لوکل ریئیکشن آ سکتا ہے، اور وہ لوکل ریئیکشن پھر سیاسی طور پر بھی اس کا اظہار ہو سکتا ہے. آلریڈی آپ میں پتہ ہونا چاہیے کہ غزہ کے معاملے میں بھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. خیر یہ تو ایک بات ہو گئی کہ استعداد ان کی کیپیسٹی ایران کی کہ کتنے میزائل ہیں، کتنی دیر چلا سکتا ہے، اور ان کے اندر کہ وہ کتنی مار کھا سکتے ہیں، ورنہ ایران میں اندر تہذیبی طور پر تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران NPT کا سگنیٹری ہے، یعنی جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے، اور اگر IAEA کو اس نے اجازت دی ہوئی تھی کہ آ کے اپنے پروگرامز، اپنے جو پروجیکٹس ہیں اور ان کے جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کو چیک کرنے کی، تو کہیں نہ کہیں پہ اس نے کچھ ایسی وجوہات غالباً انہوں نے بنائی یا انہوں نے کریٹ کی جس کی وجہ سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا دنیا کو، اور خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کو، اور اسرائیل کو خصوصی طور پر، کہ اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا، اور یہ انتہائی قدم ہوا ہے جس کی پھر قیمت یا وہ بھگتے گا اپنی سیاسی طور پر اور قوم کے لیول پہ، یا ایران بھگتے گا اگر ایران اس وقت تک کھڑا نہیں رہتا کسی وجہ سے. آپ نے ٹریپ کا ذکر کیا کہ ٹریپ میں ڈالا، میرا خیال ہے کہ یہ ٹریپ میں آنا ہی تھا، آنا ہی تھا. آج ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا ایک پرسپشن ہے دنیا کے اندر کہ آپ ایک بڑی تہذیب ہیں، بڑی قوت ہیں، اور لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کتنی بڑی قوت ہیں. جب آپ جنگ میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، یا تو پھر اس ایکسپوجر کے بعد جو کمیاں نظر آتی ہیں وہ آپ کا، جسے کہتے ہیں نا کہ پرسپشن پنکچر کر دیا، پنکچر ہو گیا، بلف کال ہو گیا، تو پھر آپ کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی. ایران البتہ اپنے میزائلز کے ساتھ بڑا افیکٹولی لڑ رہا ہے، اور اس کو چاہیے کہ اب جب کہ اس چیز میں چلا ہی گیا ہے تو پھر آخری حد تک جائے. تہذیبی طور پر وہ بچے گا اور ضرور ریکور کرے گا. اسرائیل کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں تو میرا خیال ہے وہی رستہ ہے جنگ کو بند کرنے کا بھی اور کرانے کا بھی، اور یہ سبق دینے کا بھی کہ میرا خیال ہے جنگ بندی کے اندر ہی بہتری ہوگی اگر اسرائیل کی طرف سے یہ آواز اٹھے گی. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، حزب اللہ کے کمانڈروں کی ہلاکتوں سے بھی ایران کے اثر و رسوخ کو دھچکا لگا تو کتنا، اور شام میں جو ایرانی فوجی اثاثوں کی تباہی ہوئی، تو یہ جو لاسز ہوئے ہیں، ان لاسز کے بعد ایران کتنی اسٹرینتھ کے ساتھ اور کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایک لانگر رن میں ایک مضبوط اور بڑا جواب دے سکتا ہے گا؟ عائشہ، ہم سب کی تو یہی خواہش ہے کہ ایران اپنی سالمیت کو اور اپنے شہریوں کا دفاع کرے، مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے ایران کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلیئرز دکھائی دیے، جون 13 کو جب وہاں پر حملہ ہوا تو یکا یک 20 ملٹری کمانڈرز کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو نیوکلیئر لیڈرشپ ہے اس کا بھی کولا کما کر دیا گیا. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو اسرائیل نے اپنا پورا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک کا جال بچھایا ہوا ہے ایرانی جو سوسائٹی اور ان کی ریاست کے اندر. اب وہ جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تہذیبی طور کے اوپر شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑے ہیں اور لڑیں گے، ظاہری بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو صورتحال اس وقت ہے دونوں فریقین کی فوجی کیپیبلٹی اور طاقت، خصوصاً ایئر ڈیفنس کی اور ایئر سٹرائکس کی، اس میں ایران کے پاس وہ نہیں میسر
جو اسرائیل کے پاس ہے. ایک تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے اور پوری مغربی دنیا ہے جنہوں نے اس کو پچھلے 30-40 سال میں کھلا کھلا کر پال پوس کر بڑا کیا ہے اسی دن کے لیے غالباً. اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نے ذکر کیا حزب اللہ کا اور حماس کا، دیکھیے یہ حادثہ جو ہے یہ یکدم تو نہیں ہوتا، پر برسوں سے اس کی پرورش ہو رہی تھی. غزہ کے بعد آپ نے دیکھا یمن میں جو وہاں پہ بندوبست کیا گیا، اس کے بعد لبنان میں جس طریقے سے حزب اللہ کو اٹیک کیا گیا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ہے یہ شام جو ہے وہاں پہ رجیم چینج کروائی گئی اور وہاں پہ ایک ایسا شخص جس کو کہ خود امریکہ اور مغربی دنیا دہشت گرد کہتے تھے، اس کو نہ صرف وہاں پہ لیڈر بنا دیا گیا بلکہ اس کو کہا گیا کہ کیا بہترین آدمی ہے. اور وہ اسرائیل کو اجازت دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر سے سارے میزائلز اڑ کے آئیں، سارے جہاز اڑ کے آئیں، سٹرائکس کریں. تو اس وقت تو یہ ساری کی ساری اب ان کی توجہ آنے والے دنوں میں ایران میں اس کی ریاست کو گرا کر یا کمزور کر کے وہاں پہ حکومت کی تبدیلی لانا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر یہ تمام تر جو ریزن دیا جا رہا ہے یا جنگ کی جو کاز ہے کہ جی یہاں ایران ایک نیوکلیئر بم بنا رہا ہے اور نیوکلیئر سائٹس کو ہم نے نیوٹرلائز کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پہ وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہو رہا. وہ تو ان کے کمانڈرز کو ایلیمینیٹ کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کی ریاست جو ہے اس کا سر ہی کاٹ رہے ہیں. دیکھیے نا، یہ بہت ایک لمحہ فکری ہے، اگرچہ کہ ہمارے جذبات، ہمارا دل یہی ان ایرانیوں کے ساتھ ہے اور ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں وہاں پر، مگر معروضی طور پر اگر ہم دیکھیں اس وقت صورتحال تو ایران ایک بہت کمزور وکٹ پر دکھائی دیتا ہے. اگر روس یا چین آگے بڑھ کر اس کی سپورٹ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں، یہ میزائل کب تک چلیں گے؟ یہ میزائلوں کی بارش چند دن تو ہوتی رہے گی، اس کے بعد تو جو میزائل بنانے والی فیکٹری ہیں ان کو بھی اڑایا گیا ہے. اب وہاں پہ گیس کی جو سپلائی ہوتی ہے شہریوں کو، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا. اگلا ہوگا ان کے پاور پلانٹس کا، قطع کلامی کی معذرت، کال فار پیس آپ کے خیال میں کہاں سے انیشیٹ ہوگی؟ اسرائیل کی طرف سے، ایران کی طرف سے؟ بات رجیم چینج سے پہلے رک جائے گی یا وہاں تک جائے گی؟ دیکھیے، کال فار پیس تو ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں سیٹلمنٹ کروانا چاہتا ہوں. خدا جانے کتنے وہ سیریس ہے، کتنے وہ سنسیئر ہیں اس بارے میں. لیکن اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہے اسرائیل کو پیچھے ہٹانے کے لیے تو وہ امریکہ ہے یا جو مغربی ممالک طاقتور ویسٹرن یورپ کے ہیں، جرمنی، UK، فرانس. لیکن وہ تو سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ تو اسرائیل کو مظلوم ثابت کرنے پہ تھولے ہوئے ہیں. عالمی میڈیا بھی یہی دکھا رہا ہے. جو ایرانی شہریوں کی ہلاکت ہو رہی ہے اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، اور جو اسرائیلی اپارٹمنٹس پر میزائل جا رہے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ سیریس معاملہ ہے. یہ حسن نثار صاحب، جیسے اوپر شہزاد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایرانی قوم اور تہذیب میں بار بار ابھرنے کی قوت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپنے نقصانات کے باوجود ایران جو ہے بڑا نقصان دے پائے گا اسرائیل کو، یا ایران کو ہی بیک فٹ پہ جانا پڑے گا، لمبا عرصہ سسٹین نہیں کر پائیں گے اس صورتحال کو؟ میں آپ کے سوال کا ڈائسیکشن کروں گا پہلے، آپریشن تھیٹر میں سوال. اور بیک فٹ اور فرنٹ فٹ یہ دونوں ہی ایکولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اچھا جنرل صرف یلغار ہی نہیں جانتا، اس کو پسپائی پہ بھی کمانڈ ہوتا ہے. بعض اوقات پسپائی یلغار سے بہتر ہوتی ہے. بہرحال یہ جو اس لفظ ٹریپ کا جو جواب نہیں ہے، جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے، تو ایران کو کیوں سمجھ نہیں آئے گا؟ نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا، میں کوئی اور بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، مجھے سمجھ آ رہا ہے، ایران کو کیوں سمجھ نہیں آئے گا؟ آپ کا سوال. ایک منٹ دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے. اب آپ نے آگے کہا ایرانی صلاحیت، پھر اس کا امتحان بھی لاجواب، تو ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. ایران فارس تھا، اپنے وقت کی سپر پاور. قوموں کا DNA ایک ریالٹی ہوتا ہے، یہ سائنٹیفک ریالٹی ہے. اچھا رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ جی بڑا جواب دے پائے گا، تو اس کھیل میں جواب بڑے یا چھوٹے نہیں ہوتے، ریئلسٹک یا ان ریئلسٹک ہوتے ہیں، احمقانہ یا دانش مندانہ ہوتے ہیں. اینڈ آئی پرسنلی ایکسپیکٹ
کہ ایران کے پاس وہ ایک خاص طرح کی وزڈم موجود ہے، اور ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اس کا ترجمہ پھر کریں گے کبھی. ویسے اگر ابھی کر دیں تو یہ ٹھیک ہو گیا، اس کا وہ پنکچر کر دیا ہے اس کے امیج کو. جی 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 بس اتنا ہی. حسن صاحب، زیغم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. حسن صاحب نے تو بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ دیا ہے. زیغم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب تک جو صورتحال بنی ہے گزشتہ 4 دنوں میں، کیا اسرائیل نے تہران کو نشانہ بنا کے ریڈ لائن کراس کی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں؟ اب کہا جائے کہ معاملات کسی اور رخ آگے بڑھیں گے. اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا جو کریکٹر رہا ہے، ایران کے اندر تک جو کارروائیاں رہی، یہ کتنا بڑا ڈیمیج ایران کے لیے رہا؟ ایران پسپائی اختیار کرے گا یا جلغار بھرپور رہے گی یہاں سے؟ عائشہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری تاریخ میں کم تر تہذیبوں نے بڑی تہذیبوں کو روندا ہے، بار بار روندا ہے. ایران کی تہذیب اس کو نہیں بچائے گی. اس وقت ایران کی ٹیکنالوجی، اس کے دفاع کی صلاحیت اور اس کی ڈپلومیسی اس کو بچائے گی. ایرانیوں کی ہمت کا، ان کی حمیت کا ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت ایران زبردست جواب بھی دے رہا ہے. 1973 کے بعد سے جب یوم کپور وار ہوئی تھی، مصر اور شام نے اکٹھے حملہ کیا تھا اسرائیل پہ، 50 سال کے بعد اسرائیل کے اندر، گھر کے اندر جنگ پہنچی ہے. لیکن بہت سی کمزوریاں بھی ہیں. ایران کے پاس فضائیہ نہیں ہے. ایران کا جو فضائیہ ہے، فضا ہے اس وقت، وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. اسے ایریل سپیریارٹی حاصل ہے. اس کے جہاز پھر رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں. ایران کی اس وقت تمام تر دفاع ایک چیز پر، میزائلز پر، جو بہت اس وقت تک زبردست ہے. لیکن کتنی تعداد میں چلا سکتے ہیں، کتنی دیر تک چلا سکتے ہیں، کتنی جلدی ایران اپنے میزائلوں کے ذریعے وہ پین پوائنٹ لا سکتا ہے جس کے بعد اسرائیل کی بس ہو جائے اور اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے سے رک جائے. اہم سوال یہ ہے، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ دشمن کے حملہ آور کے اہداف کیا ہیں؟ جب کوئی جنگ شروع کرتا ہے، جنگ چھیڑتا ہے تو کچھ اہداف کے لیے کرتا ہے نا. اور جس پر حملہ کرتا ہے اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ حملہ کرنے والا اپنے اہداف حاصل نہ کر پائے. جس طرح مودی کچھ اہداف لے کر آیا تھا، نیو نارمل کے اہداف، اور ہماری یہ کامیابی تھی کہ وہ اہداف میں ناکام ہوا. اب دیکھیے 3 اہداف ہیں اس وقت واضح. پہلا ہدف نیوکلیئر پروگرام. ایران کا نیوکلیئر پروگرام جس پر 20 سال سے جھگڑا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے سینکشنز ہیں، جس کی وجہ سے مذاکرات ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے. اور حملہ کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کی ایٹمی صلاحیت کو یا تو مکمل ختم کیا جائے یا اسے کئی سال پیچھے دھکیل دیا جائے. دوسرا ہدف کیا ہے؟ اسرائیل کی دفاعی صلاحیت، خاص طور پر اس کے میزائل پروگرام کو نقصان پہنچانا. اور اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ ایران کے گھر کی دیواریں ڈھہ جائیں، اس کی وہ صورتحال ہو جائے جو اس وقت عراق کی ہے، جو اس وقت شام کی ہے، جو اس وقت لیبیا کی ہے. اور تیسری بات جس کا امریکہ اظہار نہیں کر رہا لیکن اسرائیل کھلے طور پر کر رہا ہے، وہ ہے رجیم چینج. اس حکومت کو گرا دینا، جس کے لیے ویسا کیوس کریٹ کرنا ہوگا جیسا کیوس عراق میں کریٹ کیا گیا. اب پہلی بات کا میں تھوڑا بتا دیتا ہوں، ان کا نیوکلیئر پروگرام. دیکھیے 3 بڑی سائٹس ہیں جن میں سے 2 سائٹس کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے. نتنز بہت بڑی سائٹ تھی، اس کے شاید جو اندرونی زیر زمین اس کے حصے تھے اس کو بھی نقصان پہنچا دیا گیا. اصفہان کو بھی. ایک بچی ہوئی ہے فردو کی، اور فردو پہاڑ کے اندر ہے، 8 میٹر اندر ہے، جو اسرائیل کی ٹیکنالوجی سے ناقابل تسخیر ہے. صحیح. جس کے لیے امریکہ کے بنکر بسٹر بم چاہیے جو اسرائیل مانگ رہا ہے. اب اس وقت سے پہلے کہ امریکہ بنکر بسٹر بم دے یا امریکہ خود شامل ہو جائے، اس جنگ کو رکنا چاہیے. کیونکہ جتنا وقت گزر رہا ہے اس نیوکلیئر صلاحیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور اس کا دوسرا ہدف بھی مسلسل حاصل ہو رہا ہے. جتنا وقت گزر رہا ہے اسرائیل
ایران کی دفاعی صلاحیت کو بھی کمزور نقصان پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب تیسری آخری بات ہے رجیم چینج کی، اور جتنا ڈیگریڈ کرے گی صلاحیت رجیم چینج کی طرف بھی معاملہ جائے گا، اندرونی کیوس کرنے کی بھی اس کی کوشش ہوگی. تو اہم ترین چیز کیا ہے؟ اہم ترین چیز ہے وقت، کہ کتنا جلدی ایران ٹھیک ہے. اس پین پوائنٹ پر، اس تکلیف پر اسرائیل کو لاتا ہے درست. کہ جہاں پہ اسرائیل کی بس ہو جائے اور وہ خود کہے کہ اب مزید جنگ نہیں کرنی، مزید جنگ نہیں. کیونکہ یہ جنگ چلتی رہے گی تو بہت نقصان دہ بہت نقصان اور ہوگا. ایران یہ کہہ چکا ہے، ایران نے کہا ہے جی. کہ اگر اسرائیل رکے گا تو ہم رک جائیں گے. تو یہاں پہ ڈپلومیسی بھی بہت اہم ہے، اور ایران بہت سی غلطیاں اس بارے میں کر چکا ہے. درست ہو گیا جی. بڑے اہم نقطے پر ہم آج بریک کے بعد ہم بات کریں گے. نیتن یاہو نے جو بھی فیصلہ کیا ہے جنگ چھیڑنے کا، ریئلسٹک تھا، نان ریئلسٹک تھا، دانشمندانہ تھا یا احمقانہ تھا؟ اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم نے بات کی جو اسرائیل اور ایران کی صورتحال ہے، اہداف اور حقائق کیا ہیں یا گراؤنڈ ریئلٹی. جنگ کا فیصلہ کرنا اور اس جنگ میں جانا، یہ ایک فیصلہ کیا کاسٹ کرے گا؟ اب اسی پر گفتگو رہے گی. پینل کے لیے سوال. غزہ میں ہزاروں افراد کا جلاد نیتن یاہو، ایران پر حملہ آور. کیا نیتن یاہو کی حماقت کی قیمت پورے اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کو ادا کرنا پڑ سکتی ہے؟ زیغم صاحب، امریکی نظیروں کو اگر فالو کر رہا ہے، ہم ویتنام سے عراق اور افغانستان تک کی بات کر لیں، اگر اسرائیل اسی ڈگر پر ہے تو امریکہ کو تو کوئی اتنے بڑے فوائد اس طرح نظر نہیں آتے. خود اس کے ملک سے آوازیں جنگ کے خلاف اٹھنا شروع ہو گئی. اسرائیل کو کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، یا پھر امریکہ اور اس کے مفادات کو جب ہم ورلڈ سٹیج پر دیکھتے ہیں کہ آلریڈی ایک پاور ان بیلنس ہے، وہاں پر بھی بہت سے چینجز آ رہے ہیں؟ دیکھیے، اسرائیل جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اپنی طاقت پر نہیں کرتا، اور یہی مشکل ایران کے لیے بھی ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی اور پورے مغرب کی طاقت ہوتی ہے. تو جو کچھ ہوتا ہے اس کی قیمت صرف اسرائیل نہیں دیتا. پچھلے سال ہی اسرائیل کو امریکہ نے $24 بلین دیے. تو جو معاشی وزن ہے اسرائیل کی جنگوں کا، اس کے قتل عام کا، اس کے جینوسائیڈ کا، اس کا وزن بھی امریکہ اٹھاتا ہے. اور اتنی جو زبردست اس کی جنگی صلاحیت اور ہتھیار ہیں، اس کی قیمت بھی امریکہ کے عوام دے رہے ہیں. اور اس وقت جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ اسرائیل بالکل اکیلا نہیں ہے، اور اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد میں بھی کوئی بہت فرق نہیں ہے. JCPO سے ٹرمپ صاحب نکلے تھے، اور ٹرمپ صاحب جو چیز مذاکرات سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اسرائیل اسے طاقت سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو دونوں ایک طرف میں جا رہے ہیں. اب جہاں تک قیمت کا سوال ہے، دیکھیے قیمت کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ آگے ورسٹ کیس سینیریوز ہیں. یہ بات بڑھتی ہے تو قیمت صرف امریکہ. زیغم صاحب، ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، تھوڑا اس میں ایڈیشن. آپ جب مغرب کی طاقت کی بات کرتے ہیں، غزہ کے معاملے پہ یورپ اس وقت خود آواز اٹھا رہا ہے، وہاں کے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. وہ اس حد تک ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک خفگی کا اظہار ہے. دوسری پاورز بھی ایک ڈسٹنس پہ دکھائی دیتی ہیں. جو غزہ پہ سچویشنز کریٹ ہوئی ہے، اس نے امریکہ کے پاس فیس سیونگ یا کوئی ایتھیکلی کوئی چیز چھوڑی ہے کہ وہ مزید سپورٹ کرے؟ امریکہ کے اندر بہت زیادہ آواز ہے، وہاں پر پروٹیسٹ ہیں. امریکہ میں کوئی ایسے پروٹیسٹ نہیں ہوئے جس کی وجہ سے امریکہ اپنی پالیسی بدلنے پر مجبور ہو جائے. یورپ میں کوئی ایسے پروٹیسٹ نہیں ہوئے کہ یورپ پالیسی بدلنے پہ مجبور ہو جائے. یورپ کے عوام میں ایک اس بات کا احساس ضرور ہے، لیکن کیا یورپ کے عوام کا احساس اتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کو پالیسی بدلنے پہ مجبور کر دے؟ ایسے کوئی سائنس نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ جو دنیا ہے یہ اخلاقیات کی دنیا نہیں ہے، یہ طاقت کی دنیا ہے. اور مغرب ابھی تک نوآبادیاتی نظام کے خمار سے نہیں نکلا، اور اسرائیل ایک سیٹلر کالونی ہے. صحیح. تو پالیسی بدلنے کا تو ایسا کوئی جلدی میں امکان نظر نہیں آتا، صرف اس وجہ سے کہ فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے. ٹھیک. دیکھیے، اب واپس میں آؤں گا آپ کی طرف کہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے، اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے تو اس کی بہت بڑی معاشی قیمت ہوگی. اس میں امریکہ انوالو ہو سکتا ہے، اس کی بھی پرائس ہوگی. اس میں گلف کے ملک شامل ہو سکتے ہیں، اس کی قیمت ہوگی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آئل کی سپلائیز میں ڈسرپشن آتا ہے، اس کے نتیجے میں جو آئل کا انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کی نظیریں موجود ہیں. اسٹریٹ آف ہرموز بند ہو سکتی ہے، جہاں سے 20% سپلائی آتی ہے. جہاں ہوتی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بحیرہ احمر میں وہاں پہ بھی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے. تو پوری دنیا 1973 سے بڑے بحران سے گزر سکتی ہے. آئل کی قیمت $200 بلین
पर बैरल तक जा ठीक हो गया सकती है। जगह से। महंगाई का दुनिया पहले ही सामना कर रही है इत्तेफाक और है। ये बहुत बड़ी कीमत होगी जो मगरिब को भी देनी होगी। सबको ही 1973 में भी मगरिब ने ऑयल प्राइसेस की बहुत बड़ी कीमत दी ठीक थी। हो गया। हसन निसार साहब, इकोनॉमिकल कॉस्ट की बात करें, ये तो फिर पूरी दुनिया को देनी पड़ेगी, लेकिन इजराइल ईरान को एक थका देने वाली जंग में उलझाकर खुद महफूज ही रहेगा क्या फिर भी? देखें, ये जो आपने कहा है ना कि अमरीकी मफादात को अदा करना पड़ सकती है इसराइल और मशरक़ वस्ता में, तो मेरा ख़्याल है कीमत आपने थोड़ी ज़रा ज़्यादा लगा दी है। कीमत हो सकता है अदा करनी पड़े, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, वैसे ज़ाती तौर पे मैं इसको बिल्कुल ही और तरीके से देखता हूँ कि इसराइली माइट का एक्सपोज होना, उस पर इतना वाज़े डेंट पड़ना, ये इतना अनएक्सपेक्टेड है। मैं गया हूँ दो चार बार ईरान। अच्छा, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी कीमत है। मुझे नहीं पता कीमत किन टर्म्स में आप बात कर रही हैं। इसराइल को जो डेंट पड़ा है उसका बिल्कुल ही एक ऐसा जैसे कोई मावरा किस्म की कोई वो चीज़ थी, वो बहुत बड़ी कीमत है। बाकी कीमत शायद नेतन्याहू को बहुत जल्दी ज़ाती तौर पे चुकानी पड़े। मेरा नहीं ख्याल के बात इस हद तक आगे जाएगी, कतई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी नज़र आए बेवकूफ़ नहीं है। ठीक हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद शहजाद साहब और रजा साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, क्या ईरान पर इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में आग की ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है? अगर हम चाइना और रशिया की बात करें, अस्करी नहीं वो सिफारती तौर पर भी फाल होते हैं, तो नताइज क्या हो सकते हैं? आयशा, एक तो खित्ते के लिए खतरनाक है, यानी खास तौर पर ये जो हमारा एशियाई मगरबी एशिया और जनूबी एशिया वाला खित्ता, ये थोड़ा सा पागलपन के अंदर शामिल, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसी कोई खतरा थोड़ा सा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान को बहुत ही फूंक फूंक के और केयरफुल रहना पड़ेगा और नजर रखनी पड़ेगी अपने दोनों अतराफ में। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम बात कर रहे थे कि तहजीबी और इसराइल और उसका फ़र्क कितना है। इसराइल की आबादी 1 करोड़ है, सिर्फ 1 करोड़, यानी जितनी कि आपकी बलूचिस्तान से भी कम आबादी है इसराइल की। और 9 करोड़ है ये जो है ईरान आबादी के हिसाब से। और इसराइल सिर्फ जो मैक्सिमम विड्थ है, चौड़ाई 135 किलोमीटर से चौड़ा नहीं है। अब जो मुल्क इतना ज्यादा अर्बन सेंटर्ड है, हाईली पॉपुलेटेड सिटीज हैं, वो उतना ही बड़ा और आसान टारगेट बन जाता है। अभी तक जिस किस्म के अटैक मिसाइल्स के ईरान ने किए हैं वो पुरअसर रहे हैं। बेशक उन्होंने 30 मारे या 20 मारे और 6 निकले या 9 निकले, ऐसा ही अगर करते रहे 4, 5, 6 दिन और ये मामला थोड़ा सा फैलता गया इसराइल के अंदर, उनको चोट बहुत ज्यादा पहुंचेगी। बेवकूफी अलबत्ता ये हुई, देखिए आपको ये पता था कि सब कुछ खाली हो गया, लेबनान, हमास, सीरिया, इराक, तो आप एक बड़ी तहजीब होते हुए, एक बड़ा मुल्क होते हुए इस ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए था। और खासतौर पे आपको पता था कि आपका न्यूक्लियर अभी उस लेवल पे नहीं है जहां पर आप एक वो फैक्टर बन सके, तो उससे बचने की जरूरत थी। पाकिस्तान ने 14 साल लगाए, बल्कि से कितना 74 से लेके 98 तक 24 साल लगाए। 84 में ये हासिल की, 14 साल वो वाले और फिर बाद वाले, कि हम हर चीज से हम मामला तय करते रहे। अपनी स्पेस को हमने सुकड़ने नहीं दिया अपने प्रोग्राम के लिए, लेकिन इसकी मुश्किलात और थी। एनपीटी का मेंबर था, रोक नहीं सकता था उनको आना ही आना था। तो बहरहाल मेरा ख्याल है एक स्ट्रेटेजी के अंदर ईरान ने बहुत सारी गलतियां की। और खासतौर पर जब ये इस मामले में फंसता जा रहा था, ट्रंप ने क्या बोला था कि 60 दिन दूंगा, 60 दिन में मेरे साथ मुआहदा कर लो, नहीं किया। 61st डे को 61वें दिन इसराइल ने हमला कर दिया। अगर ये सबक नहीं मिलते तहजीबों को और समझने वाले, तो मेरा ख्याल है कि खतरा इनको नहीं है, ये 9 करोड़ खत्म होने वाले नहीं है, ये फिर से उठेंगे। लेकिन वो 1 करोड़ वाले को खतरा ज्यादा है, खासतौर पर नेतन्याहू को, क्योंकि वहां पर सियासी रद्दअमल बहुत तेजी से निकल सकता है। और जो सियासी रद्दअमल तेजी से निकलेगा, अगर वहां पे और मार पड़ी, हफ्ता 10 दिन रात के वक्तों में मिसाइल गए ईरान के, तो वहां पर लोग सड़कों पर निकल आएंगे, बोलेंगे कि बस करो, खत्म हो जाओ। यानी नेतन्याहू के पहले पीछे पड़े हुए हैं गजा की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें मेजर करना पड़ेगा। मुझे कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं होता कि खत्ते में जंग फैल जाए या तीसरी जंग अजीम स्टार्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन सियासी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं पे महसूस जरूर होंगे। हाँ, ईरान अगर पहले बैठ जाता है
सियासी तौर पर, एक रजीम के तौर पर, तो फिर वहाँ रजीम चेंज की पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उनके पास असल में उनकी इस्तेदाद कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, वेपन्स कितने हैं, कितने मिसाइल रख सकते हैं, कितने मार सकते हैं। और वो जो जिक्र है ना, वो जो बात करते हैं कि फजाई सुप्रीमेसी हासिल की हुई है, हाफ ऑफ ईरान, इतना बड़ा ईरान कि वो जो लाइन है तेहरान, इस्फहान और बुशहर तक, जी, उधर तक ही है, वहां तक उनकी उससे आगे। पहुंच। ठीक, अभी आगे तो आधा ईरान, उससे भी ज्यादा इधर को पड़ा हुआ है। दुरुस्त। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको भूला नहीं जा सकता, और ये ईरान को थोड़ा सा जरा अगर डिप्लोमेटिकली अच्छा मामला करते, अपना रास्ता बनाते, तो शायद उनके लिए बेहतरी रहती, इतनी मुश्किल में ना पड़ती। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, ईरान में रजीम चेंज की कोशिशें, ये जो जिन टारगेट्स के लिए सब कुछ किया गया है, 1980 से बाकायदा एजेंडा है अमेरिका और इजराइल का, क्या आपकी बार नाकामी से दो चार होगा? ये क्या कॉस्ट पड़ेगी अमेरिकन इंटरेस्ट और इजराइल को इस पूरी सूरत हाल की जिन्होंने क्रिएट की है? आशा, देखिए, ये नेतन्याहू ने ये जो एक जुआ खेला, और मुस्तकिल ये 2-2.5 साल से आप देख रहे हैं, ये गजा से मामला स्टार्ट हुआ है, तो ये कोई बगैर सोचे समझे तो नहीं हुआ। यकीनन उसके ऊपर बाकायदा कोई एक स्ट्रेटजी भी होगी, और जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इजराइल को अमेरिका की मुकम्मल हिमायत हासिल है इस पूरे खेल में, और होते रही पाकिस्तान पे भी प्रेशर आ चुका था पहले। तो सवाल इस वक्त जो ये खड़ा होता है आयशा, कि ये जो नेतन्याहू ने ये क्यों किया, ये उनका ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो है, ये एक पुरानी उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, और इसको आप अगर ऑनलाइन नाजरीन भी अगर गूगल भी कर ले तो उनको इसके ऊपर बेतहाशा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, सरकारी पोजीशन मिल जाएगी इसके ऊपर। अब रफ्ता रफ्ता एक एक करके तमाम ऐसे ममालिक जो कि इजराइल के लिए खतरा थे, शाम हो, लबनान हो, और उससे पहले तो जो कुछ हो चुका इराक में आप सबको पता ही है, तो अब ईरान की बारी है। और अब सवाल यही पैदा होता है कि ईरान कितनी देर ये सस्टेन करेगा। अगर तो ईरान इसको सस्टेन कर सकता है, जवाबी हमला दे सकता है, फिर तो नेतन्याहू के लिए मुश्किल है। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में अर्ज किया था कि रूस और चीन जो है उनकी इस पे क्या पोजीशन होगी, क्योंकि दुनिया में अलाइनमेंट बदल रही है। तो आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, ताकत के तवाजुन का जिक्र किया था। ताकत का तवाजुन जो है वो अब बिल्कुल बदल रहा है। चीन एक बहुत बड़ी कुव्वत बन के उभर रहा है, और इस पर ख्वाहिश ये है अमेरिका की और इजराइल की और दीगर उनके जो एलाइज हैं कि चीन को उस तरह की जिसे कहना चाहिए पावर या इन्फ्लुएंस ना मिले वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में भी। और यही वजह है कि इंडिया के साथ जो आपने देखा कि हिंदुस्तान की जो इस वक्त गठजोड़ है इजराइल के साथ, जिस तरह से वहां पर तालियां बजाई जा रही हैं इजराइल के कारनामों पे ऊपर, और वो कह रही थी हमने पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, हमें पाकिस्तान के साथ ऐसा करना चाहिए था। आप उनका टीवी देख लीजिए, आप उनके पढ़े लिखे कमेंटेटर्स को देख लीजिए, तो एक बाकायदा गठजोड़ दिखाई दे रहा है। और अब जाहिरी बात है कि ये सब बेचारे ईरान के ऊपर तो मलबा नहीं हम डाल सकते, हमें खुद भी कुछ उसके बारे में सोचना होगा सिफारती लेवल के ऊपर। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ 1971 के बाद ये दूसरा बड़ा एग्जिस्टेंशियल या वजूदी बहरान पैदा हो रहा है कि एक साथ एक जानिब हिंदुस्तान और दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क जो वहां पे हुकूमत गिरा के अपनी कठपुतली हुकूमत बनाना चाहता है। तो पहलवी साहब जो है वो इजराइल के कसीदे पढ़ रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे वो जो बाहर हैं, रजा शाह पहलवी, बड़ा अहम है। रजा रूमी साहब, जहां पे आप प्रोग्राम कंक्लूड कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये भी जरूर मौजू रहेगा कि क्या खिते में जिस तरह का रजीम चेंज इसराइल या अमेरिका चाह रहे हैं, वो यहाँ पे रहने वाली दूसरी ताकतें बर्दाश्त कर पाएंगी, क्या वो बाकियों के हक में जाएगा? एक अहम सवाल जिस पर गुफ्तगू जरूर रखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।